لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میری منزل اللہ ہے، میری ترجیح آخرت ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے اور اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کن لوگوں پر ہے۔ دیکھیں، قرآن کی ایک آیت ہے، اسی کو میں بنیاد بنا کے بات کر رہا ہوں آپ سے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب ہمارے لیے جھوٹ جو ہے وہ اس کا معنی آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ بہرحال دیکھیں، جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جھوٹ کہنا اور جھوٹ پر یقین کر لینا، یہ دو باتیں ہیں نا۔ اور ہمارا جو کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ دراصل ایک وعدہ ہے جو آپ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، آئندہ کے لیے تو میری منزل ہے، میرے رخ تیری طرف ہوگا اور میں تیرے لیے زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی۔ تو یہ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے کہ میری منزل دنیا نہیں ہے، میرا رخ اے اللہ تیری طرف ہوگا، دنیا کی طرف نہیں ہوگا۔ میری ترجیح جو ہے وہ آخرت ہوگی اور تیری مرضی ہوگی۔ تو اگر کوئی یہ کلمہ طیبہ کا یعنی یہ بات، یہ کلمہ پڑھ کر پھر وہ کام نہ کرے جو اس کے قول و اقرار، جو اس نے قول و اقرار کیا ہے کلمہ طیبہ کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جھوٹ بولا اللہ سے۔ کلمہ پڑھ کر غیر کے آگے سر جھکانا یا کلمہ پڑھ کر دنیا کو ترجیح بنا لینا اور دنیا کے لیے زندگی گزارنا، تو یہ تو جھوٹی بات ہے۔ آپ نے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ دیکھیں، انسان ترجیح اپنے فائدے کو دیتا ہے۔ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، تو اگر دنیا کا فائدہ تو ختم ہونے والا ہے، جھوٹا ہے، بیٹا ہے وہ آپ کا مخالف ہو سکتا ہے، مال ہے وہ آپ سے جا بھی سکتا ہے یا آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے، یا ظاہر ہے کہ وہ تو اس کو دوام نہیں ہے، زندگی کو دوام نہیں ہے، تو آپ کی کسی شے کو دوام نہیں ہے۔ ہم تو دیکھیں جمع کرتے ہیں، جمع مالا وعددہ ویل لکل ہمزہ الذی جمع مالا وعددہ، مال کو جمع کرتا ہے اور وہ گن کر رکھتا ہے۔ تو کلمہ پڑھ کر، اب دیکھیں میرے ذہن میں جو بات گھوم رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی تم کن لوگوں سے مخاطب ہو جو کلمے کے مطلب تک کو نہیں جانتے؟ تو جو کلمے کے مطلب کو بھی نہیں جانتا وہ تمہاری بات کو سمجھے گا نہیں۔ لیکن یہ اب میں نے آغاز میں یہ بات کر دی، کلمہ طیبہ کا مطلب بیان کیا۔ اب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، یعنی اللہ کو منزل بنا لیا، اللہ کی طرف رخ کر لیا، اللہ کا حکم اور نبی کے طریقے کے سامنے آپ نے سر جھکا دیا۔ اس کے بعد یعنی یہ قول و اقرار کر لیا یا آپ نے بیعت کر لی مثال کے طور پہ، اور پھر آپ نے ساری باتیں بھلا دی، ساری باتیں بھلا دی، دنیا کی طرف رخ کر لیا، دنیا کو ترجیح بنا لی، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ تو یا تو یعنی آپ نے کلمہ جو پڑھا ہے وہ تو آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میری منزل اللہ ہے، میری ترجیح آخرت ہے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے اور اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے۔ لیکن اس کلمے کو پڑھنے کے بعد، یا ایک جملہ میں کہوں، آپ نے بیعت کر لی کسی مرشد کامل سے، تو اس کی بنیاد تو یہی ہے
مرشد تو ہدایت لینے کے لیے ہوتا ہے یا ہدایت معلوم کرنے کے لیے، اور تو کوئی وہ نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ نے مرشد کو بھلا دیا، ان کی باتوں کو بھلا دیا. اب مرشد تو آغاز میں یہی کہے گا کہ بھئی تمہارے لیے تو اہم جو ہے وہ تو اللہ کا حکم ہے اور رسول کا طریقہ ہے. اس کے بعد آپ نے سب کچھ بھلا دیا، سب کچھ بھلا دیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آج مسلمان، اب مسلمان کے نام مجبوراً مجھے لینے پڑ رہے ہیں، ورنہ آج کا مسلمان حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس نے سوچ سمجھ کے بغیر ایک کلمہ ادا کر رہا ہے. یعنی جس طرح ایک انسان خواب میں بولتا ہے. ہمارے کلمے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی کہے کہ بھئی یہ تاج محل جو ہے انڈیا میں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. یا کوئی بھی آپ کسی بھی جگہ کو آپ کہہ دیں یہ میری ہے، میری ہے، جو بھی ہے، تو وہ تو آپ خواب میں بول رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. انسان سو رہا ہوتا ہے نا، بعض اوقات بولنے کی وہ ہوتی ہے بیماری، بعض اوقات یعنی سونے میں انسان چلتا بھی ہے، ایک جگہ سے گھر میں پھرتا ہے، سو رہا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں. جب پوچھو اس سے پوچھو کہ بھئی تم چل، ہاں نہیں مجھے تو پتہ نہیں چلا. اسی طرح ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ایک خواب غفلت ہے اور ایک دنیا کا نشہ ہے، اس میں ہم باتیں بھی کر رہے ہیں. یہ ساری ہماری دنیا کی جو باتیں ہیں یہ دنیا کے نشے میں ہوتی ہیں، اور آپ کبھی خفا ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں انہی باتوں پر، ہمیں پتہ نہیں ہے. دراصل میں تو دیکھیں موضوع تو آج یہ اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہوتی ہے. ہماری زندگی کی بنیاد جھوٹ پر ہے. ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ ہماری منزل ہے، جبکہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے. زبان سے کہتے ہیں ہمارا رخ اللہ کی طرف ہے. جو کچھ کہتا ہے ہم تو یہ بھی نہیں کہتے، لیکن جو اگر کوئی کہتا ہے اللہ میرا معبود ہے، لیکن ہم عبادت تو اپنی خواہشات نفس کی کر رہے ہیں. نفس ہمارا معبود ہے، ہمارا سر اللہ کے حکم کے سامنے. ہر بات جھوٹی ہے ہماری اگر کوئی کر رہے. ویسے تو یہ بات میں کہوں کہ ہم دین کی کوئی بھی بات نہیں کر رہے، نہ سمجھ رہے ہیں نہ کر رہے ہیں. اور اگر کوئی کسی کو بتا دے اور اس کے باوجود وہ کہے کہ ہاں، تو وہ دراصل جھوٹ ہوتا ہے. تو جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. اور دیکھیں سچ بولنے والے یہ الگ لوگ ہیں. ایک بات میں کہوں جو مختلف انداز سے میں نے پہلے بھی کہی ہے، اس وقت دنیا میں دو گروہ ہیں. ایک گروہ سچ بولنے والے ہیں اور ایک گروہ جو ہے وہ جھوٹے لوگوں کا ہے، جو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. یہ ان کی زندگی کی بنیاد اور اس میں تسلسل جو ہے، زندگی کا جو تسلسل ہے وہ جھوٹ پر ہے. ہم سب جھوٹے لوگ ہیں. میں آج کے امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں. جھوٹے لوگ ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. جھوٹ کی بنیاد ہے ہماری زندگی. ہماری نماز جھوٹی ہے، روزہ جھوٹا ہے، کلمہ جھوٹا ہے، ہر چیز جھوٹ کی بنیاد پر ہے. یہ تو برائے نام آپ لوگ جا کے مکے مدینے میں، مکے میں احرام باندھ کے جھوٹ بولتے ہیں، لبیک اللہم لبیک. جانتے نہیں ہیں لبیک کا مطلب کیا ہے. یہ لبیک تو آپ کو یہاں پر کہنا تھا اور وہاں اس کی تصدیق کرنی تھی احرام باندھ کے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہی دو کپڑے ہیں اور میں تو تیرا بندہ ہوں. تو دیکھیں تھوڑی سی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے، ورنہ کیا ہوگا، ورنہ آپ ایک دھوکے کا شکار ہوں گے، اور پھر دھوکے کا شکار ہو گیا تو پھر تو بات ختم ہو. سونے یعنی آپ نے مٹی کو سونا سمجھ لیا ہے، دنیا کی معلومات کو آپ نے قیمتی سمجھ لیا ہے، اور اس کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں. ساری زندگی اسی کی بنیاد پر، دنیا سے محبت کی بنیاد پر آپ کی زندگی گزر رہی ہے. آپ کے لیے اہم جو ہے وہ دنیا کی زندگی ہے.
تو بہرحال تھوڑا سا غور و فکر کی ضرورت ہے، اور بنا سوچے سمجھے زندگی گزارنا کفر ہے۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم